الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، پس مت ہو بیچ شک کے، من لقائہ ان کی ملاقات کے، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت واسطے بنی اسرائیل کے، وجعلنا منہم ائمۃ، اور کیا ہم نے ان میں سے پیشوا، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہماری توفیق سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھنے والے۔ ان ربک ھو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک رب تیرا وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے، فی ما کانوا، بیچ ان مسائل کے کہ تھے ان میں اختلاف کرتے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا، کیا نہیں ذریعہ ہدایت ان کے لیے کہ کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے، جماعتیں، یمشون فی مساکنہم، چلتے ہیں یہ ان کی مکانات، جگہوں میں، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں، لآیات، صاف نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں؟ اولم یروا انا نسوق الماء، کیا نہیں دیکھتے یہ کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، خشک زمین کی طرف، پس نکالتے ہم ساتھ اس پانی کے، زرعن، کھیتی، تاکل منہ، کھاتے ہیں اس کھیتی سے، انعامہم، ان کے جانور اور وہ خود، افلا یبصرون، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ ویقولون، اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا، فرما دیجئے دن فیصلہ کے نہیں نفع دے گی کافروں کو ایمان لانا ان کا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، بس اعراض کر ان سے، وانتظر، اور انتظار کر یوم فتح کی، انہم منتظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں تیرے ضرر کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْکِتَابَ، یہ دلیل نقلی تفصیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، فلا تکن، پس نہ ہونا، فی مریۃ، بیچ شک کے، من لقائہ، من لقاء الکتاب، حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، پس مت شک کرنا
کس میں؟ حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا. لقائی ہی نیچے لکھا ہے تورات، یعنی لقاء موسیٰ کتاب، حضرت موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا. اب یہ معاملہ تو بالکل واضح ہے آیت سے، سیاق سباق سے. یہ جو للڑ برادری ہے ان کے جو سمجھدار علماء ہیں جیسے مولانا سرفراز خان نے یا اس طرح کے، تو انہوں نے ایک سمجھداری یہ کی کہ صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی دلیل نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے کہ قرآن پاک کی تحریف نہیں کی، تو لیکن یہ جو ماسٹر اینڈ کمپنی ہے تو یہ تو یہود کی طرح محرف قرآن بھی ہے. تو اس لیے اس پارٹی نے جب دیکھا کہ لوگوں کو مطمئن کرنا مشکل ہے کہ قرآن کی دلیل نہیں اور صرف روایات، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کی ہے کہ قرآن سے بھی کوئی مردوں کی حیات کی دلیل لائیں. اس آیت کا ماسٹر امین نے تختہ مشق بنایا اور کہا کہ یہ حیات الانبیاء کی دلیل ہے. ترجمہ آپ کر لیں، کہیں نظر آ رہا ہے حیات الانبیاء کا مسئلہ؟ اچھی طرح ترجمہ کریں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ان کی ارواح ابدان میں ہیں. کر لو اور 14 صدیوں کے تراجم دیکھ لو، کسی ایک ترجمہ عربی، اردو، فارسی، ہندی، پنجابی اور مفسر عرب، عجم، سنی، شیعہ کوئی نکال لو، کہیں پر بھی آپ کو ماسٹری ترجمہ دریافت نہیں ہوگا. ماسٹر کا ترجمہ کہیں بھی نہیں ملے گا. تو یاد رکھو یہ خالصتاً تحریف ہے. قرآن پاک کی اس آیت کو فٹ کرنا کس پر؟ کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور ارواح کا تعلق یا ارواح ابدان میں ہیں. یہ بالکل اسی طرح کا استدلال ہے جیسے عمر اچربی نے کیا ختم اللہ علی قلوبہم، یا فالموریات قدحا، یا شیعہ کے استدلال بھی ان سے بہتر ہے، وہاں لفظ تو موجود ہے ان من شیعتہ لابراہیم. تو لفظ تو ہے، یہاں تو لفظ اندر دیکھو کہیں کوئی قبر کا لفظ ہے، اعادہ روح یا ارواح کا تعلق. تو کیسے ماسٹر صاحب کو دریافت ہوا ہے ظاہر سے؟ ماسٹر اندازہ بھی چبلوں والا لگا ہے بھائی، اندازے کا بھی کوئی تک ہوتا ہے. تو یہ آیت جی حیات الانبیاء کی دلیل ہے. اب بالکل روافض کی طرح، شیعوں کی طرح اس کے ساتھ ایک روایت ٹچ کی، اور روایت کیا تھی؟ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ لقائے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا. تو پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان کی ملاقات میں شک نہ کرنا. اچھا، جن حضرات نے یہ بات کی ہے ان کی پوری بات بھی نہیں نقل کرے گا. جو حضرات کہتے ہیں موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا، کہاں کی ملاقات؟ قبر میں زندہ ہے؟ بالکل نہیں.
وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے جو چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی معراج میں، تو موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا لیلۃ المعراج، اور لیلۃ المعراج موسیٰ سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کا جسم تھا یا روح تھی؟ تو یہ ملاقات کس سے ہوئی؟ روح سے۔ تو عقیدہ ہمارا نکلے گا یا ان کا نکلے گا؟ تو یہ ہم تو کمزور باتیں لیتے نہیں، ورنہ یہ ہماری دلیل ہے۔ اگر ہم یہ کمزور بات ہے، یہ تفسیری مرجو ہے، سیاق سباق سے بالکل کٹ کے ہے۔ ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم قرآن کا وہ معنی کرتے ہیں جو بالکل فٹ معنی ہوتا ہے، اور ہم استدلال بھی کریں گے کھری چیز سے جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ اگر ہم اس طرح استدلال کریں تو یہ آیت زبردست ہمارے مذہب کی دلیل ہے عقیدے کی، اور دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ جہاں پر کیا آیا لقائہ ضمیر آئی، بعض نے کہا لقاء موسیٰ، لیکن کسی ایک مفسر مسلم نے نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ کی ملاقات کا مطلب ہے حضرت موسیٰ قبر میں زندہ ہے، وہاں ملاقات ہوئی ہے۔ 14 صدیوں میں کسی ایک مفسر نے بھی نہیں کہا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس احتمال ضعیف مرجو کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایک مفسر کا بھی یہ نظریہ نہیں کہ یہ ملاقات قبر کے اندر ہوئی ہے، ورنہ وہ کہتے نا بھائی قبر میں ملاقات ہوئی ہے۔ 7 معنی کیے ہیں مفسرین نے، اور یہ 7 معنی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک بھی حضرت موسیٰ کی قبر والی ملاقات کا قائل نہیں۔ ایک نمبر 2 کہ جنہوں نے یہ لقاء لی تو انہوں نے صراحت کی کہ یہ لقاء کہاں ہوئی ہے؟ معراج کی رات۔ اور معراج کی رات کہاں ہوئی تھی؟ چھٹے آسمان پہ، حدیث میں موجود ہے، اور وہاں سے ہی 50 نمازیں 5 پہ آئی، اور وہاں لقاء ہوئی حضرت موسیٰ کی۔ اگر آیت سے مراد لقاء لی جائے، یہ لقاء کون سی ہوگی؟ لیلۃ المعراج۔ مولانا سرفراز نے بھی یہی بات لکھی۔ 2 احتمال انہوں نے لکھے، ایک ہے موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، اور دوسرا کہا کہ موسیٰ کی ملاقات اگر ہو تو لیلۃ المعراج، معراج والی رات کی ملاقات ہے۔ اور معراج والی رات کی ملاقات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ کی روح بدن میں نہیں، وہ روح چھٹے آسمان پہ تھی، بدن قبر میں تھا، اور وہاں ملاقات ہوئی۔ تو یہ تو ہمارے عقیدے کی زبردست دلیل بنتی ہے کہ موت کے بعد اربع انبیاء اجساد انثریہ میں نہیں، اور معراج میں جن سے ملاقات ہوئی وہ اربع متمثلہ متشکلہ سے ہوئی۔ اور مولانا سرفراز نے بھی اس بات پہ مہر تصدیق کی۔ انشاءاللہ رات والے سبق میں بتاؤں گا کہ معراج کی رات ملاقات کیسے اور کہاں ہوئی۔ دلیل ہماری یہ، اب دیکھو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لقائه کا معنی میں نے کیا، اس کے معنی دیکھ لو۔ 7 احتمال ہیں۔ پہلا یہ کہ ان لقاء موسیٰ ربہ، حضرت موسیٰ کی اپنے رب سے ملاقات میں شک نہ کرنا، کہ حضرت موسیٰ کی اپنے رب سے ملاقات ہوئی۔ یہ مدارک مابردی مظہری ان حضرات نے یہ معنی کیا۔ دوسرا من لقاء موسیٰ کتاب، بالکل جو راجح معنی ہے اور سیاق کے مطابق بات بھی کتاب کی ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى کتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی،
پس موسیٰ کو کتاب ملنے میں شک نہ کرنا، سیاقن مانا بالکل واضح اور یہی درست ہے. اس کو جب سیٹ کرو. من لقاء موسیٰ کتاب فلا تکن فی شک من لقاء موسیٰ کتاب، اور لکھا ہے آپ کے پاس نیچے. قرطبی جلدی بولو. زاد المسیر، سراج منیر، المحرر الوجیز، مدارک، البار المحیط، سمرقندی، تفسیر عثمانی، ماجدی. تفسیر عثمانی میں بھی یہی معنی ہے، ماجدی میں بھی یہی ترجمہ کیا. تیسرا من لقاء کل کتاب لا تکن فی مریا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور میرے پیغمبر آپ شک نہ کرنا اپنے کتاب ملنے میں. اپنے تجھے بھی کتاب دی، تو جیسے موسیٰ کو کتاب دی تجھے بھی لا تکن، اس میں شک نہ کرنا. خطاب آپ کو ہے، تعریض امت پہ ہے کہ جیسے موسیٰ کو کتاب دی نبی پاک کو بھی کتاب دی، تو نبی پاک کو کتاب دینے میں، کتاب ملنے میں شک نہ کرنا. یہ دوسرا معنی ہے. اور آگے یہ روح المعانی، سراج منیر، کشاف، تفسیر کبیر، بیان القرآن تھانوی صاحب کی، اور ماجدی. اور چوتھا ہے من لقاء کا ازا، یہ زال کے بعد یا لکھ لو. ازن کما لقی موسیٰ، تو لقائی ہی ضمیر ازا کی طرف ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، ان کو بیان کتاب میں اذیتیں دی گئی، اور آپ جب بیان کریں گے تو آپ کو بھی اذیتیں ملیں گی، آپ کی بھی مخالفت ہوگی. تو لقائی ہی سے کیا ہے؟ لقائل عذا، تجھے بھی تکلیفیں ملیں گی. اوذی موسیٰ، موسیٰ کو کتاب دی، انہوں نے بیان کیا، لوگوں نے الزامات لگائے، مخالفت کی، آپ کی بھی مخالفت ہوگی، آپ پر بھی الزامات لگیں گے. یہ کتنا ہو گیا بھائی؟ 4. آگے یہ قرطبی، سراج منیر، المحرر الوجیز. 5واں من لقاء کا موسیٰ یوم القیامہ، موسیٰ سے ملاقات میں شک نہ کرنا. کب؟ قیامت والے دن. قیامت والے دن حضرت موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہوگی. یہ قرطبی، کشاف، مدارک، مابردی، سمرقندی. احتمال نمبر 6 من لقاء البعث، بعث یعنی قیامت میں شک نہ کرنا. پیچھے تذکرہ ہے نا، یہ توفاکم ملک قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، تو لقاء البعث میں شک نہ کرنا، قیامت کے دن زندہ ہونے میں شک نہ کرنا. سمرقندی، بار المحیط. اور احتمال ہفتم 7واں یہ ہے من لقاء کا موسیٰ لیلۃ المعراج، معراج کی رات جو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرنا. اور 8واں احتمال ہے فی الکلام تقدیم و تاخیر والمعنی قل یتوفاکم ملک فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. تو یہ درمیان والا قد آتینا موسیٰ کتاب جملہ معترض ہے، تو اس ملک الموت کی لقاء میں شک نہ کرنا. ملک الموت روحیں لے جاتا ہے، اس میں شک نہ کرنا. کتنے احتمال آگے بھائی؟ 8. اب جو معراج کی ملاقات ہے جنہوں نے لی، انہوں نے آگے لکھا لقیہ فی السماء انہ فرض علی النبی 50 صلاۃ. یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ آسمانوں میں. لقیہ فی السماء، جہاں نبی پاک علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی. یہ سمرقندی، ابو العالیہ. یہ آگے ابن عباس فرماتے ہیں میں دکھایا گیا لیلتن، وہ رات جس میں مجھے اسراء ہوا، معراج ہوا، موسیٰ بن عمران
رجلا، آگے حلیہ بیان کیا، کانہو برأیت عیسیٰ رجلا حلیہ بیان کیا، رأیت مالکا حلیہ بیان کیا، یہ ابن کثیر ہے۔ تو یہ ملاقات کہاں ہوئی، مقصد یہ ہے اگر معراج کی ملاقات لی جائے، پہلی بات سمجھو کہ یہ سیاق و سباق کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ کوئی معراج کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ایسے معنی بنے گا کہ لمبا لالٹا لیدا سے گٹھیاں گڑم کر کے، ہاں، یا کہتے یہ پنجابی میں اور اردو میں کیا، ایک آدمی خبر دے رہا ہے کہ وہ ایک مجذوب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خبریں دیتا تھا اور کوئی رابط نہیں ہوتا تھا، وہ پاگل تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری بھیڑیں آج صحیح خوب چری ہیں اور لیاقت علی خان مر گئی ہے۔ لیاقت علی خان کے مرنے اور بھیڑوں کے چرنے میں کیا ربط ہے؟ تو یہ ایسے ہی ربط بنے گا۔ بھائی بات موسیٰ کو کتاب ملنے کی ہو رہی ہے، یہاں معراج کہاں سے آ گیا؟ تو معراج والا بالکل ضعیف بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ معراج والا علی وجہ تسلیم مان لیا جائے تو یہ دلیل ہماری ہے۔ معراج والی رات آپ کی ملاقات موسیٰ سے آسمانوں میں ہوئی، آسمانوں میں موسیٰ علیہ السلام کا جسم نہیں تھا، حضرت موسیٰ کی روح تھی۔ تو پتہ چلا معراج تک بھی حضرت موسیٰ کی روح بدن میں واپس نہیں آئی۔ بے شک کوئی بات سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے مولانا سرفراز اچھا رہ گیا، اس نے ادھر منہ مارنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس نے سیدھا بابی ہی قال حدثنا فلاں بارو بار۔ چلو جی یہ ہو گیا۔ آگے وجعلنا منہم، اور کتاب دی موسیٰ کو، اور اس کتاب کی بنیاد پہ ہم نے بنایا ان میں سے ائمۃً، پیشوائے دین۔ معلوم ہوتا ہے امام وہی بنتا ہے جو کتاب اللہ کا ماہر ہو، کتاب اللہ کے بغیر امامت نہیں، کتابڑیوں والوں کی امامت نہیں۔ یہدون بامرنا، رہنمائی کرتے تھے بے امرنا، بے توفیقنا، وہ مسئلہ بیان کرتے تھے ہماری توفیق سے۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبرو ڈٹ جانا، یہ ہے اس کا نتیجہ امامت۔ صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، صبر علی المصائب یہدون آیا ہے، مسئلہ کے بیان میں کئی قسم کے مصائب آئے لیکن انہوں نے صبر کیا اور ایمان بھی پکا رکھا۔ ہماری آیات پہ ایقان آیا، شکوک و شبہات زائل ہو گئے، اور صبرو شہوات زائل ہو گئی صبرو میں، اور یوقنون میں ایقان سے شکوک و شبہات زائل ہو گئے۔ تو جب آدمی کا یہ مقام بن جاتا ہے کہ وہ مسائل دعوت کا مسئلہ سب سے مشکل ہے، اس لیے جہاں کیا فرمایا بے امرنا، اور نبی پاک کے لیے کیا داعین بِإِذْنِهِ، داعین اللہ بِإِذْنِهِ، باقی کسی صفت کے ساتھ بِإِذْنِهِ نہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ، داعی کے ساتھ لگائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام دعوت حق ہے، اور حق کی دعوت یہی بنیاد ہے اقامت توحید کی۔ اس دعوت کا آخری معراج جہاد ہے، دین کی اقامت کی بنیاد دعوت ہے، اور اس دعوت کا معراج کیا ہے؟ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ ہے، لیکن وہ آخری معراج اور نتیجہ ہے۔ اصل جو دعوت ہے، اصل بنیاد وہ دعوت اللہ۔ اس لیے جہاں بھی بے توفیق نا بے امرنا، وہاں پر بھی بے اذن ہی۔ یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، یہ کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے
مسئلہ حق کو حق سمجھ کے اور حق کر کے بیان کرنا، اور 2 دونے 4 اور 4 دونے 8 کر کے بیان کرنا، یہ ہوتا ہے یہدون بامرنا۔ تو یہ مشکل مقام ہے، مخالفت بہت ہوتی ہے، تو اس پہ پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبروا، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ صبر کا کیا معنی؟ ڈٹ گئے، مشکلات کو برداشت کیا، مصائب کو برداشت کیا، اور ہر رکاوٹ کو جب برداشت کیا، صبروا، ڈٹ کے رہے۔ اور دوسرا یہ ڈٹ کے کیوں رہے کہ انہیں خود مسئلے کا یقین تھا۔ مسئلے پہ ڈٹتا وہ ہے جس کو مسئلے کا یقین ہو، جو خود شک میں مبتلا ہو وہ کیا ڈٹے گا، وہ کیا بیان کرے گا۔ آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ 100% تمہارے خطبہ، انہیں مسئلے کا یقین ہی نہیں، انہوں نے مسئلے کو مذاق بنایا ہوا ہے، خود سمجھا ہوا نہیں، تو اس لیے کبھی دائیں منہ ماریں گے کبھی بائیں منہ ماریں گے، تو مسئلہ پہ ڈٹ وہ جاتا ہے جو مسئلہ سمجھ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ بکانو بے آ جاتے نا یو کے نور۔ اس سے پتہ چلا کہ امامت اس کا منصب ہے جو کتاب اللہ کو سمجھے، کتاب اللہ کو بیان کرے، اور پھر ڈٹ جائے، استقامت اختیار کرے، اور ایمان ایسا کامل ہو کہ شکوک و شبہات اس کے ایمان میں ان کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہ ہے امامت کے لائق۔ اس لیے ڈاکٹر نے یہی بات کی کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پہلے سبق پڑھنا ہوگا صداقت، شجاعت، عدالت۔ یہ 3 چیزیں تینوں جہاں موجود ہیں کہ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اس آیت کا صحیح خلاصہ نکالا تو یہ تینوں چیزیں ہوں گی، صداقت بھی، شجاعت بھی، عدالت بھی، تو وہ مسئلہ بیان کرے گا۔ اور جو بے ایمان سبق میں بھی چوری کرے وہ بڑا ہو کے کھوتا ریڑی چلائے گا، اس نے مسئلہ نہیں بیان کرنا۔ اس لیے مسئلہ وہی بیان کرے گا جس میں صدق بھی ہو، امانت بھی ہو، اور بہادری بھی ہو۔ بکانو بے آیاتنا یوقنون ان ربک ہوا یفصل بینہم، تخویف اخروی ہے، بے شک رب تیرا وہی فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ سے مراد کون سا فیصلہ ہے؟ عملی فیصلہ درمیان ان کے قیامت کے دن، فیما کانو، بیچ ان مسائل کے کہ تھے ان میں اختلاف کرتے۔ اختلافی مسائل کا فیصلہ ہوگا یا نہیں؟ یہ تو کہتے ہیں اختلافی مسائل کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں ہونی، کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ مولویوں نے جو مسئلے چھیڑے ہیں قیامت کے دن تو اس کے بارے میں سوال ہی نہیں۔ استنجے کے بارے میں سوال ہوگا کہ ریونڈ میں کتنے لوٹے تو نے استعمال کیے تھے، مسواک کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ جو ہے یہ مسئلہ تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ کہتے مولویوں کا دماغ خراب ہے، ان مسائل چھیڑے ہیں قیامت کے دن قبر حشر میں سوال ہی کوئی نہیں۔ میں کہ گدڑا تجھے پتہ ہی نہیں، ہمارا مسئلہ ہے قبر سے بھی پہلے سوال ہوگا۔ قبر میں بعد میں جائے گا، موت کے وقت کیا فرشتے پوچھتے ہیں؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ۔ یہ تو قبر سے بھی پہلے کا سوال ہے، کہاں گئے بابے جن کو پکارتا تھا اللہ کے سوا؟ دیکھو مسائل کا بھی فیصلہ ہوگا عملی۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا یمشون فی مساکنہم، افلا ہو گیا۔ آگے آسان ہے، آ جاؤ سورت سبا